زور کلام تھا کہ ادائے کلیم تھی، جو بات اس نے کی وہ دلوں میں اتر گئی۔ اتنے دنوں سے اس سیگمنٹ کے آغاز میں جو آپ مجھ سے یہ دو مصرے سن رہے ہیں، آج آپ اس سال رمضان ٹرانسمیشن زور کلام کے فائنل میں آخری بار سن رہے ہیں۔ ہم خود اپنے ہی کہے گئے لفظوں کو یاد کیا کریں گے، اور ان لفظوں پہ جو آپ کا رد عمل ہوتا تھا وہ ہماری حوصلہ افزائی کا سبب بنتا تھا، ہم اسے بھی ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ سب سے زیادہ ہمارے دیکھنے والوں نے ہمیں جو سب سے زیادہ لوگوں کے پیغامات ملے، جو پیغامات موصول ہوئے اور جو ان کی رائے ہم تک پہنچی، سب سے زیادہ پسندیدہ لوگوں کا جو سیگمنٹ تھے وہ صلو علیہ وآلہ اور زور کلام تھے۔ اور رمضان کے رخصت ہونے کی طرح یہ دونوں سیگمنٹ بھی اس سال آپ سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ان کی رخصتی آج ہے، ان کی وداعی آج ہے۔ ہم یاد کریں گے ان تمام مقررین کو، ان کی دلائل کو، ان کے رد دلیل کو ہم نہیں بھول سکتے، ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ اور آج میں ایک بات تو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ بہت کم ایسے چینل ہوں گے اس سال کہ ایسا کانٹے کا مقابلہ فائنل انشاءاللہ آج آپ کو یہاں دیکھنے کو ملے گا کہ ہمارے اس کراچی حیدرآباد سراؤنڈنگ سندھ کے آج ایسے مقررین منتخب ہو کر آئے ہیں جنہیں میں حقیقتاً کہہ سکتا ہوں کہ اور کچھ نہیں تو وہ تقریر کے فوجی تیار ہیں، ایسے تیار ہیں، گن گرج والے F-16 کہیں یا کچھ بھی کہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ جو دو شخصیات موجود ہیں، میں ان میں سب سے پہلے تعارف کروانا چاہوں گا ہمارے منصف محترم، سر پورا مہینہ ساتھ رہا عابد علی امنگ بھائی، اور بہت اچھی تقریریں بچوں سے سننے کو ملی، بہت اچھے موضوعات کا انتخاب۔ کیا کہنا چاہیں گے چند جملے؟ بس اتنا کہ آپ میری دعا ہے سب سے پہلے تو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوش کو قبول فرمائے، آمین۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے جو ایک اچھی ابتدا کی کہ نئے بچوں کو موقع دیا، بالکل وہ ایک بہت شاندار آپ کی روایت ہے۔ اور میں آپ اس چینل کے توسط سے جہاں جہاں میری بات پہنچ رہی ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا کے واسطے جو لوگ چینل پہ سلیکشن کرتے ہیں وہ ہر چینل پہ بیٹھ کے، ہر چینل کے لوگ یہ طے کر لیں کہ جن لوگوں کی سلیکشن ہو ان کے ساتھ ایک بانڈ سائن کروا لیں کہ وہ کسی اور چینل پہ نہیں جائے گا۔ اس طرح 20 چینل پر آنے والے 80 سے 100 بچوں کو موقع ملے گا، ورنہ ہمیں ایک ہی بچہ 3 سے 4 چینلز پر نظر آتا ہے۔ جس کے رابطے ہوتے ہیں، جس کی دوستی ہوتی ہے، اس کو زیادہ موقع ملتا ہے، اور بہت سارے بچے محروم رہ جاتے ہیں۔ آپ نے نئے بچوں کو موقع دیا، یہ ایک بڑی شاندار روایت ہے، اور مجھے امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس روایت کو باقی چینلز بھی، اور یقیناً یہ آپ کی ہی مشاورت سے ممکن ہوا۔ بڑی محبت ہے آپ کا ساتھ جو ہے، وہ آپ کی رفاقت جو ہے، اسی نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس پیٹرن کو چینج کریں۔ میں منصور گیلانی کی طرف آنا چاہوں گا۔ ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل بنانے والے راضی موٹر انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ کی نمائندگی کر رہے ہیں آج، اور آج بنفس نفسی خود یہاں موجود اس لیے ہیں کہ جیتنے والے فاتح مقرر کو انشاءاللہ تعالی ہائی اسپیڈ کی جانب سے اناؤنس کی گئی بائک کا تحفہ دیں گے۔ بہت شکریہ ایک بار پھر، بہت زیادہ آپ کا، راضی موٹر انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ کا، عمران بھائی کا، ہماری طرف سے کہ آپ نے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ بلا تاخیر بڑھیں گے زور کلام کے فائنل مقابلے کی طرف، جہاں آپ کے دلوں کی دھڑکنیں بھی اتنی ہی تیز ہوں گی جتنی ہمارے دلوں کی اور ان مقررین کے دلوں کی۔ تو چلتے ہیں نور فاطمہ کی جانب۔ بالکل، بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ جو آج کے گیسٹ موجود ہیں، آپ کو اور سر عابد علی امنگ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہوں گی کہ آج کا فنالے میں آپ لوگ آئے ہیں، اور آپ کے بغیر تو یہ فنالے ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ بغیر ٹائم ویسٹ کے چلتے ہیں ہمارے ڈیبیٹرز کی جانب۔ آج کیونکہ ہمارا مباحثہ ہے اور قرارداد جو ہے وہ ہے ہم پاکستان کے مجرم ہیں، اس کے اوپر کیا دلائل آتے ہیں اور کیا رد دلائل آتے ہیں یہ تو ہمارے ڈیبیٹرز ہی ہمیں بتائیں گے۔ جو پہلے نمبر پر ہمارے پاس آ رہے ہیں اس مباحثے کی حمایت میں، ان کا تعلق ہے NS اسکول حیدرآباد سے، اور ان کا نام ہے حیدر علی۔ حیدر علی، آپ تیار ہیں؟ بسم اللہ کیجئے۔ باشعور آواز میں پیش کردہ قرارداد ہم پاکستان کے مجرم ہیں۔ ذی وقار قرارداد میں موجود پہلا اہم لفظ ہم سے مراد میں یا آپ نہیں بلکہ 23 کروڑ پاکستانی عوام کے ہیں۔ قرارداد میں موجود دوسرا اہم لفظ پاکستان سے مراد یہ وطن، یہ دیس، یہ خطہ، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ سرزمین جہاں پر ہم
आबाद हैं। करारदाद में मौजूद तीसरा और आखिरी अहम लफ्ज मुजरिम से मुराद खताकार, कसूरवार या गुनहगार होने के हैं। ज़ीवकार हम पाकिस्तान के मुजरिम हैं, मैं इस करारदाद की भरपूर मवाफकत करता हूँ। सदर अली वकार हम पाकिस्तान के मुजरिम बने कि हमने बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बुलेंस के इंतजार में मौत की वादी में सुलाया। हम पाकिस्तान के मुजरिम बने कि हम आज तक पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल लियाकत अली खान के कातिल को सजा न दिला सके। हम पाकिस्तान के मुजरिम बने कि हमने फातिमा अली जिन्ना को गद्दार का लक़ब दिया। हम पाकिस्तान के मुजरिम बने कि हमने 71 में पाकिस्तान के बाजू मशरकी पाकिस्तान को काट दिया। अरे हमने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया। हम पाकिस्तान के मुजरिम बने कि हमने अपने मफादात की खातिर आईन पाकिस्तान में तरमीम की। हम पाकिस्तान के मुजरिम बने कि हम एक कौम न बन सके और शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी जैसे फिरकों में बट गए। हम पाकिस्तान के मुजरिम बने कि हमने दुनिया कव्वाली और शायरी के बेताज बादशाह अमजद साबरी और मोहसिन नकवी को गोलियों से छलनी किया। हम पाकिस्तान के मुजरिम बने कि हम कोरोना के बावजूद पाकिस्तानियों की खिदमत करने के बजाय मास्क की कीमतों को आसमान तक पहुंचाते रहे। ज़ीवकार हाँ हम पाकिस्तान के मुजरिम हैं। ज़ीवकार हाँ हम पाकिस्तान के मुजरिम हैं कि हम इस परचम के साए तले एक है तो गाते हैं, मगर जाग पंजाबी जाग, सिंधु देश पाकिस्तान से जिंदा भाग जैसे नारे लगाते हैं। हम पाकिस्तान के दुश्मन हैं कि हम पाकिस्तान के मुजरिम हैं कि हम IMF के सामने भिखारी बनते हैं। हम इस्लाम के नाम पर कलाशनकोव कल्चर को फरोग देते हैं। हम जिहाद के नाम पर तालिबान पालते हैं। हम औरत को गैरत के नाम पर कत्ल करते हैं। हम आफिया सिद्दीकी को गैरों के हवाले करते हैं। ज़ीवकार हाँ हम पाकिस्तान के मुजरिम हैं कि जब पाकिस्तान को हमारी जरूरत पेश आई तो हमें अमेरिका, कनाडा की सरजमीन की ईश्वरे हसीन शादबाद नजर आने लगी। हाँ हम पाकिस्तान के मुजरिम हैं कि हमने अपनी मस्जिदों के मिंबरों से ईरान और सऊदीया का मंजन बेचा। हम सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान, महाजिर, पश्तो, सिराइकी बनकर पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करते रहे। आज हमने पाकिस्तान को 2 लाख कर दिया। हाँ हम पाकिस्तान के मुजरिम हैं। ज़ीवकार मुखालफत में आने वाले मुकर्रर को मैं बताता चलूं कि इनकी अली सटपारा, अब्दुल सत्तारी थी, जफर अब्बास, बाबर आजम, अब्दुल कदीर खान जैसी चंद मिसालें इस 23 करोड़ आवाम के घिनौने कारनामों को रद्द हरगिज नहीं कर सकती, क्योंकि हम ही पाकिस्तान के असल मुजरिम हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हैदर अली, आपने अपने दलाइल पेश किए। देखते हैं कि रद्द दलाइल में हमारे साथ जो मुखालफत के लिए आ रहे हैं उनका ताल्लुक हिलाल पब्लिक स्कूल से है और उनका नाम है हुज़ैफा मिर्जा मलिक। अपने क्या दलाइल पेश करते हैं उन्हीं से जानते हैं। हुज़ैफा आप तैयार हैं? बिस्मिल्लाह कीजिए। सदर अली वकार आज के ऐवान बाशऊर में पेश करदा करारदाद हम पाकिस्तान के मुजरिम हैं, मैं इस करारदाद की भरपूर मुखालफत करता हूँ। सदर अली वकार करारदाद का पहला लफ्ज हमसे मुराद हर वो जीता जागता इंसान और पाकिस्तान से मुराद रियासत खुदादाद के हैं और मुजरिम से मुराद कसूरवार, खताकार या नुकसान देने के हैं। सदर अली वकार करारदाद की हिमायत में बोलने वाले मेरे कम फहम साथी कुछ हादसाती वाकयात, चंद गुलामाना जहन और मुफाद परस्त अनासिर की दलीलों से ये तासुर देना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के मुजरिम हैं, तो मैं ये वजाहत कर दूं, हमसे नहीं तुमसे हो सकता है। हमसे मुराद वो इजमाए वतन है जिन्होंने वतन की हुर्मत की खातिर बेशुमार कुर्बानियां दी, जिन्होंने दुश्मन के आग और बारूद को अपने सीनों में तो समाया पर वतन की हुर्मत पर आंच आने न दी, और जो रस्म वफा शहीद मिल्लत ने अपने खून में नहा कर निभाई थी वो रस्म वफा ताहाल जिंदा पाइंदा है। इसीलिए ये करारदाद बेमाने हो जाती है कि हम पाकिस्तान के मुजरिम हैं। सदर अली वकार हम पाकिस्तान के मुजरिम होते तो कभी राशिद मिनहाज बनकर, तो कभी मेजर तुफैल, मेजर शब्बीर बनकर, तो कभी लालकजान और शेर खान बनकर, जानों के नजराने तो कभी एम आलम और नोमान अकरम बनकर, जुर्रत के बेमिसाल पैकर न बनते तो कभी मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एटम बम बनाकर वतन को नाकाबिले तस्खीर न बनाते, तो कभी सच्चाई की सरबुलंदी और इल्म और हिकमत से मुनव्वर करने वाले सलाउद्दीन और हकीम सईद जो शहीद न होते। अगर हम मुजरिम होते तो काजी हुसैन अहमद और मुनव्वर हसन की तरह हर दौरे जब्र में भी नजरिया पाकिस्तान का दिफा न करते। सदर अली वकार मैदान इल्म और अमल में मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती रफी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान और मौलाना तारिक जमील जैसे मुबल्लिग इस्लाम अमन भाईचारगी का दर्ज देते हों, अदीब रिजी की तरह इंसानी सेहत का कत्ल करने, इंसानी सेहत का गम खाने वाले हों, ईदी छिपा सिलानी और खिदमत की सूरत में इस देश के मुश्किल जदों के दुख दर्द में काम आने वाले हों, दहशतगर्दी बदतखोरी से निजात दिलाने वाले राहिल शरीफ जैसे सिपह सालार हों, तो ये कैसे कहा जाए कि हम पाकिस्तान के मुजरिम हैं।
صدر علی وقار ہم پاکستان کے مجرم ہوتے تو یوں کھیل کے میدانوں میں میاداد بن کر، انضمام بن کر، افریدی بن کر وطن کا نام روشن نہ کرتے، تو کبھی نصر اللہ شجی اور ڈاکٹر اسامہ بن کر اپنوں پہ یوں جان لٹایا نہ کرتے۔ صدر علی وقار، میرے مخالف سمت سے آنے والے میرے ساتھی نے کہا کورونا میں ہم نے ماسک کی قیمتیں بڑھائی، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے کتنے مفت راشن بھی بانٹے، ڈاکٹر اسامہ جیسے شہیدوں نے اپنی جانیں بھی لٹائی۔ اسی لیے میں بھرپور مخالفت کرتا ہوں کہ اس قرارداد کو رد کیا جائے۔ شکریہ، بہت شکریہ حذیفہ مرزا ملک۔ جب تک اگلے مقرر کو یہ بلائیں، میں عابد علی امنگ صاحب تو منصف ہیں، محترم ہیں، اور وہ تو رزلٹ ایک بار دیتے ہیں۔ آپ کو یہ دونوں تقاریر کیسی لگی منصور بھائی؟ بہت اچھا آغاز، ڈیبیٹ تھا ہمارا، ایک موافقت میں قرارداد پیش کر رہے ہیں، دوسرے ان کے رد کرنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ دیکھیں، وہ موافقت میں ہو قرارداد یا مخالفت میں، بہت اچھا جو ہے ہمارا یوتھ اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے آپ چیزوں کو۔ مطمئن تو ہے نا کہ ہائی سپیڈ آج بالکل صحیح ہائی سپیڈ والے بندے کو ہی جائے گی؟ دیکھیں، میں مطمئن تو یوں ہوں کہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں بچے، یہ انشاءاللہ کل ان میں سے کوئی نہ کوئی ایسا شخص کھڑا ہوگا جو جس کو آپ عابد علی بھائی کو جو ہے یہاں پر بیٹھ کے، عابد علی بھائی نہیں ہوں گے، وہاں ہوں گے، ان کو ریپلیس کریں گے، انہی میں سے ہوگا، اور یہ بہت بہت شائن بات ہے۔ بالکل بالکل۔ ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے پارٹیسپینٹ کے جانب، جو کہ حمایت میں اپنے دلائل پیش کریں گے، اور ان کا تعلق ہے جامعۃ الانور سے۔ ان کا نام ہے محمد رامیش شیخ۔ رامیش، آپ تیار ہیں؟ بسم اللہ کیجیے۔ آج کے اس باشعور ایوان میں پیش کردہ قرارداد میں دو الفاظ قابل غور ہیں: پاکستان اور مجرم۔ جناب والا، پاکستان سے مراد جنوبی ایشیا کے خطے پر اسلامی نظریے کے نام پر قائم ہونے والی اسلامی جمہوری ریاست ہے، جس میں اس وقت ہم سب موجود ہیں، اور مجرم سے مراد وہ شخص ہے جو قانونی یا اخلاقی طور پر اپنی ریاست کے قوانین اور مقاصد سے غفلت برتنے یا اس کے خلاف کرنے، مجرموں کا ساتھ دینے یا جرم دیکھ کر خاموش رہنے کا مرتکب ہوا ہو۔ تو تمام جہاد سے قرارداد کا مفہوم کلی کچھ یوں طے پایا کہ قیام پاکستان کے نظریے کے خلاف اعمال کی انجام دہی یا ایسا کرنے والوں کا ساتھ دینا یا ایسے لوگوں کے اعمال دیکھ کر خاموش رہنا قانونی یا اخلاقی جرم ہے۔ چونکہ قرارداد حقیقت کے بالکل قریب ہے، میں اس قرارداد کی بھرپور موافقت کرتا ہوں۔ جناب والا، قائد اعظم محمد علی جناح سخت بیماری میں کراچی تشریف لائے تو انہیں خراب ایمبولینس کس نے بھیجی، اور 2 گھنٹے تک کسی نے خبر نہ لی، نہ آج تک تحقیقات کی۔ ہم نے اپنے قائد سے بے وفائی کی، ثابت ہوا ہم پاکستان کے مجرم ہیں۔ بھرے جلسے میں قائد ملت کو گولیاں مار دی گئیں، ہم نے سازش کی تحقیقات نہیں کی۔ ایک فالج زدہ شخص نے قانون ساز اسمبلی توڑ دی، ہم نے چپ رہ کر جرم کیا۔ جناب والا، ہم پاکستانیوں نے ملک میں فرقہ وارانہ امن کے ضامن علماء کرام کے 22 نکاتی فارمولے کو ردی کی ٹوکری میں ڈال کر ملک کو فرقہ واریت اور دہشت گردی کی آنکھ کے کنارے لا کر کھڑا کر دیا۔ ادارے، قانون دان اور ہم عوام کچھ نہ بولے۔ کیا ہم یہاں مجرمانہ غفلت کے مرتکب نہیں ہوئے؟ یقیناً ہوئے۔ ثابت ہوا ہم پاکستان کے مجرم ہیں۔ جناب والا، ہم نے اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں نظریے سے بے وفائی کر کے اپنے میڈیا کو مغرب اور انڈیا کے کلچر کا مرقع بنا دیا جناب، اور جس کا نتیجہ نور، مقدم اور فاطمہ کی صورت نکلتا ہے۔ جناب والا، ہم نے ظلم، رشوت، کرپشن اور میرٹ کے قتل کا انبار لگایا۔ لوگ کہیں کرپشن کے پیسوں سے جزیرے اور محل خریدیں اور کہیں جھوپڑی بھی میسر نہیں، اور ہم جدید ٹیکنالوجی حاصل کرنے سے بھی رہ گئے۔ ہم نے عدالتوں میں غریب کسان کو ڈاکو ثابت کر کے چودھری جیسوں کو بری کر کے ہیرو بنا دیا۔ نقیب اللہ اور حیات بلوچ جیسے مظلوموں کو دہشت گرد بنانے والے ظالم افسران کو باعزت بری کر کے عدلیہ اور پولیس کو ظلم، بددیانتی اور عدم اعتماد کی علامت بنا دیا، اور قوم کا عدلیہ اور انتظامیہ پر سے اعتماد ختم کرا دینے سے بڑا دنیا میں کوئی جرم نہیں۔ ان تمام جرائم سے ثابت ہوا ہم پاکستان کے مجرم ہیں۔ جناب والا، میرے مخالف سم سے مقرر آئے اور انہوں نے علی معین نوازش، بابر اعظم اور ایسے بہت کھلاڑیوں کی مثالیں دی۔ جناب والا، میں ان کو بتاتے چلوں کہ یہ سب عارضی کامیابی ہے۔ اصل حقیقت تو یہ ہے ختم بیٹا، آپ کا ٹائم ختم ہو چکا۔ بالکل، بہت شکریہ محمد رامی شیخ، آپ نے اپنے جو بھی دلائل پیش کیے۔ ہم چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ ڈیبیٹر کے جانب، جو کہ مخالفت میں اپنے دلائل پیش کریں گے اور جن کا تعلق ہے جامعہ کراچی سے، جن کا نام ہے خواجہ سعد۔ خواجہ سعد، آپ تیار ہیں؟ آپ تو کچھ زیادہ ہی تیار ہیں، بسم اللہ کیجیے۔
صدر علی وقار، پیش کردہ قرارداد ہم پاکستان کے مجرم ہیں۔ قرارداد میں موجود لفظ ہم سے مراد میں، آپ اور موجودہ 23 کروڑ عوام ہے۔ دوسرا اور اہم لفظ پاکستان ہے، جس سے مراد یہ ملک پاکستان ہے، اور جبکہ لفظ مجرم سے مراد اس شخص کے ہیں جس نے کوئی جرم کیا ہو یا جس نے کوئی جرم قبول کر لیا ہو۔ لفظ ہے صیغہ حال ہے اور اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ بات موجودہ دور کی جا رہی ہے۔ میں اس قرارداد کی شدید مخالفت کرتا ہوں، کیونکہ یاد رکھیے کہ اگر چند لوگوں نے پاکستان کو اپنے مفاد کے لیے نقصان پہنچایا تو اس سے ہرگز یہ مقصد نہیں لیا جا سکتا کہ آپ میں ہم سب پوری کی پوری 22 کروڑ یا 23 کروڑ عوام مجرم ہے۔ تو جناب آپ کیسے کہہ کے چلے گئے کہ ہم پاکستانی مجرم ہے؟ اور تو اور بتاتا چلوں کہ لفظ مجرم سے مراد وہ 13% طبقہ ہے جو اصل میں اشرافیہ ہے اور جن کے جرم کی سزا باقی 87% ماندی طبقہ بھگت رہا ہے۔ تو ایسی ہر قرارداد مسترد طے پائے گی جس میں 100 کے 100% طبقے کو قصوروار بتایا جائے، صرف چند گنے چنے لوگوں کی صورت، تو اس لیے یہ قرارداد بھی مسترد طے پاتی ہے۔ اور تو اور بتاتا چلوں، یہاں پہ ایک مقرر آئے اور کہہ کے گئے ہم پاکستان کے مجرم ہیں، تو جناب میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ پاکستان کے مجرم ہیں آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ آپ جائیں حوالات میں بند ہو جائیں۔ مجرم کا کام تقریر کرنا نہیں ہوتا بلکہ جیل میں بند ہونا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے تو خود ہی اقرار کر لیا ہے۔ اور تو اور یہاں ایک مقرر آئے کہہ کے گئے کہ ہم نے لیاقت علی خان کا قتل کیا، فاطمہ جناح کا قتل کیا، فاطمہ جناح کو غدار کہا اور ہم نے پاکستان کو 2 لخت کیا۔ تو جناب آپ نے ہم سے مراد تو موجودہ 23 کروڑ عوام کہا، اور پھر آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ نے ماضی میں جا کے قتل کیا تھا؟ تو مجھے بتائیے کہ ہم کیسے مجرم ہوئے؟ ہم نے تو یہ سب کیا ہی نہیں ہے، ہم تو موجودہ نسل ہیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کے مجرم ہیں؟ یہ آنے والے مقرر سے کہوں گا کہ اس کو واضح کرتے جائیے گا۔ اور تو اور ایک مقرر آئے جو ہم سے مراد ہی نہ دے سکے، انہوں نے یہ بتایا ہی نہیں کہ ہم سے مراد کیا ہے۔ تو جناب والا اگر دیکھا جائے تو ہر اعتبار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کے مجرم نہیں، کیونکہ اگر ہم پاکستان کے مجرم ہوتے تو یاد رکھیے کہ ہم پاکستان میں PSL جیسے شاندار ایونٹ کا انعقاد نہیں کرتے۔ ہم پاکستان کے مجرم ہوتے تو یاد رکھیے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی کو دنیا کی بہترین ترین فورسز میں نہ لاتے۔ اگر ہم پاکستان کے مجرم ہوتے تو آپ میں ہم سب ٹیکس نہیں دے رہے ہوتے۔ ہم ٹیکس دیتے ہیں ماچس کی ڈبیا سے لے کر پیٹرول تک، تو ہم کیسے مجرم ہو گئے؟ ہم پاکستان کے مجرم ہوتے تو ہم حسن صدیقی، کیپٹن نعمان اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی شرمین عبید چنائے نہیں ہوتے، کیونکہ ہم نے پاکستان کا حق ادا کیا ہے۔ اور میری گزارش ہے کہ اگلی دفعہ آئیں تو ماضی کی مثالیں نہیں دیجیے گا، کیونکہ ہم سے مراد موجودہ نسل ہے، کیونکہ ہم بہت خوب، آپ کا وقت ختم ہوا اور بہت ہی اچھے چاروں مقررین، نور فاطمہ، وہی بات جو ہم نے کہی تھی کہ بڑا کانٹے کا مقابلہ۔ بالکل بالکل۔ اچھا، ہم حمایت والے کے دلائل سنتے تو لگتا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر ہم سنتے ہیں مخالفت والے کے تو لگتا ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جب یہ تقریر مکمل کرے لے تو ہم کہتے ہیں چھوڑو ان کو لڑنے دو، ہم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ بالکل، ہم چلتے ہیں ہمارے جو آج کے فائنل پارٹیسپینٹ ہیں ان کے جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ماشاءاللہ 5 ڈیبیٹرز ہمارے ساتھ تھے، 4 کو آپ لوگوں نے بھی سن لیا ہے، ہم نے بھی سن لیا ہے، 5ویں کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اپنے دلائل پیش کرتے ہیں اس قرارداد کو لے کر۔ ان کا تعلق ہے جامعۃ الانور سے اور ان کا نام ہے عبد المعیز، جو کہ حمایت میں اپنے دلائل پیش کریں گے۔ جی عبد المعیز۔ صدر علی وقار، مخالف سمت سے آنے والے مقرر نے کہا کہ میادات نے ہمیں جتوایا، تو میں ان سے کہوں گا کہ ہم ہی ہیں جو کھیل کے میدان میں اسپاٹ فکسنگ کر کے پاکستان کے نام کو ڈباتے ہیں۔ جہاں پہ والا مقرر آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے عبد القدیر خان جیسے دانشور پیدا کیے، تو میں ان کو کہوں گا کہ ہم ہی ہیں جو عبد القدیر خان کو ضائع کر گئے، اور ہم ہی نے جب عہدہ سنبھالا تو عبد القدیر خان روڈوں پہ یہ کہتا رہا کہ اس ملک نے میرے ساتھ ناانصافی کی۔ جناب والا مقرر آئے اور انگریزی زبان میں سوری کہہ کر گئے، تو میں ان سے کہوں گا کہ ہم مجرم ہیں کیونکہ ہم اپنی ہی زبان کو بھول گئے، تو ثابت ہوا کہ ہم پاکستان کے مجرم ہیں۔ جب والا قرارداد کی طرف چلتے ہیں، پیش کردہ قرارداد میں ہم سے مراد اہل پاکستان ہے، دوسرا لفظ مجرم جس سے مراد گناہگار اور قصوروار کے ہیں۔ جب والا قرارداد کا مفہوم کلی کچھ یوں طے پایا کہ پاکستان کی موجودہ بدحالی کے قصوروار ہم ہیں۔ جب والا میں یہاں 2% اور 98% کی تقسیم کی بات نہیں کروں گا، میرے نزدیک چھابری والے سے لے کر 23 گریڈ کے سرکاری نوکر تک سب مجرم ہے۔ جہاں والا اور لفظ مجرم کا مطلب ہے کہ الزام ثابت ہو چکا ہو، اور قرارداد میں لفظ ملزم نہیں مجرم ہے، یعنی جرم ثابت ہے، لہٰذا لغوی طور پر قرارداد منظور ہوتی ہے۔ جہاں والا ہم سیاسی
معاشی مجرم ہیں کہ ہم ہی ہیں جو تینوں دفعہ مارشل لا کے لگنے کے بعد مٹھائیاں بانٹتے رہے اور ہم ہی نے جمہوری قائدین کو غدار کر دیا. ہاں جناب والا, ہم معاشی مجرم ہیں کہ ذی وقار ہم نے جب ڈالر مہنگا ہوا ہم نے ڈالر بیچنے کے بجائے ڈالر ذخیرہ کیا اور 10% کی وفاداری میں نااہل ہونا تو گوارا کیا, لیکن سوئس حکام کو خط نہ لکھا. ہم نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے بجائے لندن فلیٹ بنائے. ثابت ہوا ہم پاکستان کے مجرم ہیں. جناب والا, اگر بات علمی میدان کی جائے تو ہم پاکستان کے مجرم ہیں, کیونکہ ہم نے طلبہ کو وحدت سکھانے کے بجائے آکسفورڈ کے نصاب سے کراچی کی بس نکال کر لاہور کے جغرافیہ شامل کیا اور ہم نے طلبہ کو تعصب کی آگ میں دھکیل دیا. ثابت ہوا ہم پاکستان کے مجرم ہیں اور ہم نے اپنی قومی زبان میں علم کی ترویج کے بجائے لارڈ مارکے کے نظام کو شائع کیا. ثابت ہوا ہم پاکستان کے مجرم ہیں. اور جناب والا, ہم پاکستان کے مجرم ہیں کیونکہ جب ہم نے منصف اعلیٰ کے عہدے کو سنبھالا اور پھر مخصوص طبقے کی طرفداری کی, ہم پاکستان کے مجرم بنے. ہم نے شہر کراچی کی گنتی کم کر کے وسائل کی غیر منصفانہ سبب بن کے ثابت کیا اور پاکستان سے خیانت کی مرتکب ہوئے. ثابت ہوا ہم پاکستان کے مجرم ہیں. اور جنوبی پنجاب اور جنوبی سندھ کے مطالبے پر ہم نے جواب ریاستی جبر سے دیا اور پاکستان میں بد انتظامی پھیلائی. ثابت ہوا ہم پاکستان کے مجرم. بہت بہت شکریہ عبد المعید, آپ نے بہت ہی خوبصورت اپنے دلائل پیش کیے. ہم چلتے ہیں ہمارے منصف کے جانب اور دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے. بڑی تیزی سے جنبش ہو رہی ہے. منصور بھائی آپ بتائیے, آپ نے ماشاءاللہ سنا ہمارے پانچوں ڈیبیٹرز کو کیسا لگا آج کا مقابلہ؟ پانچوں بہت اچھے ماشاءاللہ رہے اور انہوں نے بھرپور تیاری کے ساتھ آئے, لیکن جو ننا منا ڈیبیٹر ہے نا اس نے بڑا گرما دیا. اصل میں یہ بچے جب یہاں آتے ہیں نا تو وہ بات بچپن کی ہمارے ذہنوں میں آتی ہے, میں چھوٹا سا ایک بچہ ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے. واقعی ذہن میں بالکل وہ یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. منصور بھائی یقیناً آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. جو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ بڑا کانٹے کا مقابلہ ہوگا, کتنا کانٹے کا تھا, اور یہ آج کس کے لیے پھول بنے گا, کس کے لیے کانٹا بنے گا, یہ تو ہمارے جو منصف ہیں میں وہ کہہ رہا ہوں آج رزلٹ سننے جیسا ہوگا. ان کے رزلٹ کے بعد ہی یہ چیز سامنے آئے گی. عابد بھائی, کوئی دو رائے نہیں ہے. مجھے خوشی ہے کہ مجھے موقع ملا اس بات کا کہ میں نے لاسٹ ایئر 2 ٹی وی چینلز کے رمضان ٹرانسمیشن کے فائنل کی ججمنٹ کی. مجھے اللہ نے موقع دیا کہ میں ایک ٹی وی چینل سے وابستہ رہا اور 4 سال میں نے فائنل کی ججمنٹ کی. مجھے خوشی ہے کہ یہ ننے بچے جو بالکل سارے نئے فیسز ہیں, یہ کسی بھی بڑے چینل کے فائنل کے مقابلے سے کسی بھی طور پہ اس بات پہ تو میں کہوں گا واقعی بچوں کے لیے بہت شاندار. اللہ مجھے خوشی ہے, بہت بڑا کمنٹ ہے. تقریباً مجھے فائنل کی ججمنٹ کرتے ہوئے اللہ نے موقع دیا 7 سال ہو گئے ماشاءاللہ. اور میں بہت ذمہ داری سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ مقابلہ آج کا, اور خوشی ہے کہ میرے خیال میں شاید پہلا 2016 کے اندر ایک نجی چینل سے ہم نے ابتدا کی تھی تو ہم نے 2 راؤنڈ پر فائنل کیا تھا. ایک راؤنڈ ایکلیمیشن پہ تھا اور ایک مباحثے پہ تھا, لیکن آج مباحثے کی بنیاد پر جو فائنل ہوا ہے یہ چینلز کی تاریخ میں بھی ایک نئی چیز ہے کہ ہم نے فائنل جو ہے عابد بھائی آپ کا یہ ورڈ بالکل میں ایک بار پھر تصدیق چاہوں گا کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ انوار رمضان کا زور کلام اس سال بیسٹ مقابلہ ماشاءاللہ بالکل. اچھا منا, ٹائم بہت کم ہے چونکہ اس کے بعد جو ہے نا وہ نعت خواں بھی منتظر ہیں. ہمارے پاس جو 5 بچے آج جن لوگوں نے گفتگو کی, خواجہ صاحب جس طرح ماشاءاللہ آپ کی خوبصورت گفتگو رہی اور جس طرح آپ فائنل تک پہنچے اپنے میرٹ پر ماشاءاللہ, آج میں نے محسوس کیا, کیا آپ نے محسوس کیا کہ آپ کا رد دلائل میں وقت زیادہ گیا؟ اگر ہم محسوس کریں تو دلائل 10 مارکس کے ہیں, رد دلائل 5 مارکس کے ہیں. جس وقت آپ نے دلائل کا آغاز کیا اس وقت آ کر بیل ہو گئی, یعنی آپ کے دلائل کا جو وقت رہا وہ رہا تقریباً 30 سیکنڈ سم تھنگ, اور رد دلائل کا جو آپ کا وقت رہا وہ آپ کا جو ہے وہ تقریباً 2.25 منٹ. ابتدا آپ نے دی, پھر آپ نے لاجیکلی اس کو رد کیا, اور لاجیکلی رد کرنے کے بعد پھر آپ لفظی اعتبار سے رد دلیل دیتے رہے. اس میں تھوڑا سا آپ کا وقت دلائل کا وقت جو ہے وہ رد دلائل کی نظر ہو گیا. اچھا ماشاءاللہ رامش, آج
پھر ایک مرتبہ لاسٹ ایئر بھی آپ بہت اچھا بولے اور آج آپ نے پھر ایک مرتبہ ثابت کیا کہ آپ ایک بہت اچھے مقرر ہیں اور پڑھ بہت اچھا رہے ہیں. آپ اپنے مواد کو بہت اچھی طرح پیش کر رہے ہیں. آپ نے ابتدا میں کہا اسلامی نظریے کی بنیاد پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان آپ نے تعریف دی. مجرم قانونی اور اخلاقی طور پر آپ نے کہا کہ اس کو کہا جائے گا. قائد اعظم کی اگزامپل دی, لیاقت علی کی اگزامپل دی. آپ نے قانون ساز اسمبلی توڑنے کی غلام محمد کی اگزامپل دی. آپ نے فرقہ وارانہ جنگ کا حوالہ دیا, میڈیا کا حوالہ دیا, اور آپ نے پھر اس کہا کہ فاطمہ اور نور مقدم کی مثالیں جو ہیں وہ اسی میڈیا کی وجہ سے ہیں. اس پر ضرور غور کیجئے گا کہ آیا جو ہے وہ فاطمہ اور نور مقدم والی مثالیں کیا میڈیا کی وجہ سے ہی وجود میں آئیں یا اس کے لیے اور محرکات بھی ہیں جس کی وجہ سے یہ جرائم وجود میں آئے. آپ نے جو ہے وہ عدالتوں کا حوالہ دیا, نقیب اللہ محسود کا حوالہ دیا, اور اتفاق کی بات یہ کہ جب آپ نے رد دلیل کا آغاز کیا تو رد دلیل کے آغاز کے بعد بیل ہو گئی, اور بیل ہونے کے بعد آپ کا ٹائم اوور ہوا, اور ٹائم اوور کے بعد آپ نے کوشش کی ختم کرنے کی, تو وہ رد دلیل والا پورشن جو ہے وہ آپ کا کم رہ گیا, لیکن آپ نے دلائل اپنے بہت بہتر طور پر مکمل کیے. حذیفہ, ہم سے مراد جیتا جاگتا انسان, یہ آپ نے ڈیفینیشن میں آپ نے کہا تھا. مجرم کا مطلب آپ نے قصوروار کہا. فوج کا حوالہ دیا آپ نے, ابتدا میں ماشاء اللہ کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی, شہید ملت کے حوالے سے اور ڈاکٹر عبدالقدیر کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی, راشد منہاس کے حوالے سے گفتگو کی. شہید ملت کی شہادت ہوتی ہے, حکیم سعید کی شہادت ہوتی ہے, تو آیا انہوں نے اپنی زندگی دے کر پاکستان بچا لیا یا ان کی زندگی لے کر کسی نے پاکستان کو نقصان پہنچایا؟ یہ جب ہم کسی چیز کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں تو اس کی ڈائمنشن دونوں بنتی ہیں. آپ نے اپنے طور پر یہاں سے لیاقت علی کی ایگزامپل دو جگہ سے پیش کی گئی, اور دونوں جگہ سے یہ کہا گیا کہ ہم پاکستان کے مجرم میں ہم نے لیاقت علی کو شہید کیا, اور آپ کی جانب سے اس کو کہا گیا کہ لیاقت علی نے اپنی زندگی قربان کر دی. یہ مباحثے کی خوبصورتی ہے کہ ایک ہی دلیل کو آپ دو جانب سے پیش کر سکتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی دے کر پاکستان کو زندگی بخشی. اچھا ہے, ماشاءاللہ کانٹینٹ آپ کا اچھا رہا. اس کے بعد آپ نے جو حوالے دیے, آپ نے مولانا طارق جمیل کا بھی حوالہ دیا, آپ نے چھیپا کا حوالہ بھی دیا, ایدی کا حوالہ بھی دیا, راحیل شریف صاحب کا حوالہ بھی دیا, اور اس کے بعد پھر آپ میاداد آفریدی پر بھی حوالہ لے کے گئے. نصر اللہ شجی کا حوالہ دیا, منور حسن کا حوالہ دیا. مجھے اچھا لگا کہ جب بچہ گفتگو کرتا ہے تو اس کے تھاٹس بھی نظر آتے ہیں. میں بہت مجھے خوشی ہے کہ نصر اللہ شجی کو لوگوں نے یاد رکھا, جس نے اپنے بچے کی جان بچاتے ہوئے اپنی زندگی قربان کر دی تھی. وہ ایک استاد کے طور پر میرے ساتھ رہے. نصر اللہ شجی میرا ان کا ساتھ رہا. نظریاتی اختلاف ہونے کے باوجود ایک بہت بڑا شخص تھا اور ایک بہت بڑے مقصد کے لیے اپنی زندگی قربان کر گیا. آپ نے یاد رکھا, بہت شکریہ. میرا بیٹا, ہمارے پاس معیز چھوٹو میاں سیاسی مجرم ماشاءاللہ معاشی مجرم ہیں. ڈالر, اچھا لگا کہ آپ نے ڈائمنشنز طے کی کہ ہم سیاسی مجرم کس طرح سے ہیں, ہم جو ہے وہ معاشی مجرم کس طرح سے ہیں. ہم نے سرمایہ کاری کرنے کے بجائے لندن میں فلیٹ خریدے. بڑی بات ہے کہ ہمارے بچے جو یہاں گفتگو کر رہے ہیں ان کو چینل بولنے کی اجازت دے رہا ہے. ہم سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں, اور جن لوگوں سے گفتگو کی جا رہی ہے وہاں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے کہ ہماری نئی نسل ان کے متعلق کیا سوچ رہی ہے. بہت اچھا لگا, آپ کا کانٹینٹ بہت اچھا تھا. حیدر, بنیاد رکھی آپ نے اپنی رفتار, اور وہ کہا تھا انہوں نے کہ وہ جی جو ہائی سپیڈ کے طور پہ چلے. آپ نے ہم کو ڈیفائن کیا پاکستانی کے طور پر, پاکستان کو سرزمین کے طور پر, اور مجرم کے طور پر خطروار, قصوروار اور گنہگار کا لفظ استعمال کیا. قائد اعظم کی ایگزامپل تھی, لیاقت علی کی تھی, فاطمہ جناح کی تھی, 71 کی تقسیم. آپ نے 71 کی تقسیم کو اختتام میں بھی آپ نے دہرایا کہ ہم نے پاکستان کو 2 لخت کیا. پہلے آپ یہ کہہ کے گئے تھے, تو کوشش کیجئے کہ آپ دلیل کو کبھی ریپیٹ نہ کریں, کیونکہ دلیل ریپیٹ ہونے کا مطلب ہے آپ کا کانٹینٹ جا رہا ہے یا یہ محسوس ہوگا کہ آپ کے پاس کانٹینٹ کم ہے. آئین پاکستان کا حوالہ آپ دیتے ہوئے گئے, آپ نے کہا آئین پاکستان میں ترمیم اپنے مفادات کے لیے کی. میرا بیٹا, ضروری تھا کہ آپ اس کو کہتے ہوئے جاتے کہ ہم 58 کی بات کر رہے ہیں جو یا ہم کسی 8ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں یا اور ترامیم کی, کیونکہ اس ترمیم کو ختم کرنے کے لیے بھی آئین کی ترمیم کی گئی تھی. تو آیا وہ مفاد کے لیے تھی یا وہ ملکی مفاد کے لیے تھی؟ آپ کہتے ہوئے گئے کہ ہم نے اپنے مفادات کے لیے کی, جو کہ بھٹو صاحب کے دور میں ہوئی, جس کو ریفرنڈم کی ترمیم کہا جا سکتا ہے. آپ نے آنے کے بعد آئین پاکستان میں ترمیم کا جو لفظ استعمال کیا تو تمام ترامیم جو ہیں وہ ذاتی مفادات کے لیے نہیں تھیں. بہرحال فرقوں میں تقسیم کا آپ نے حوالہ دیا, امجد صابری کا حوالہ دیا, کورونا کا حوالہ دیا. امجد صابری کا حوالہ آپ نے دیا اور ان کی شہادت ہوئی تھی. آپ نے کہا کہ ہم پاکستان کے مجرم ہیں. کورونا میں آپ نے ماسک بیچنے کا حوالہ دیا, جاگ IMF کے ہتھیار اور طالبان تک کا حوالہ دیا. آپ کے جو اوورال فیکٹس کے اعتبار سے آپ کے پاس فیکٹ زیادہ تھے, اور چونکہ پہلے بچے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ رد دلیل کیسے دے, تو رد
دلیل کے لیے انہوں نے ابتدائی طور پر اپنا ایک حوالہ دیا اور اس کو مکمل کیا، اس کے لیے ہم ایوریج مارکس رکھتے ہیں۔ میں مجموعی طور پر آپ تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہت اچھا بولے ہیں اور فائنل کا مقابلہ فائنل نظر آیا ہے ماشاءاللہ۔ آج میرے خیال سے سارے ونرز ہیں، تو میرے خیال میں آپ رزلٹ اناؤنس کر دیں، ہم پھر بریک کے بعد اناؤنس کریں گے کہ تحائف ان کے لیے کیا ہے۔ اچھا لہذا رزلٹ آپ اناؤنس کر دیجئے، سب بے قرار ہیں۔ میرا بیٹا میرے پاس میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ پرائزز زیادہ ہوتے میرے پاس، اور میں آج جتنا تھا مطلب آپ کی پرفارمنس پر بڑا اسٹریٹ آپ کی پرفارمنس پر آپ کو جو ہے وہ تحائف دیے جاتے، لیکن یہ کہ میرے پاس میں مارکس شیئر کر دیتا ہوں، میں بدنام بھی اس معاملے میں بہت ہوں اور کئی چینلز پر تو نام لے کے انہوں نے حوالہ دیا، محبت ہے ان کی جنہوں نے حوالہ دیا۔ 30 مارکس ہیں فرسٹ پوزیشن پر، سیکنڈ پوزیشن پر 29.5 ہیں، دین 29 ہیں، دین 28.5 ہیں، دین 28 ہیں۔ یہ میں مجھ سے کوئی چاہے گا تو میں یہ شیٹ شیئر کر دوں گا۔ ہمارے پاس جو مارکس ہے یہ بھی ریکارڈ پہ رہنے چاہیے۔ ہمارے پاس دلائل کے 10 مارکس ہیں، رد دلائل کے 5 مارکس ہیں، حقائق یعنی فیکٹس آپ نے جس طرح پیش کیے اس کے 5 مارکس ہیں، یہ ہوگا ٹوٹل 20 مارکس فار دا کانٹینٹ۔ ادائیگی لے کے جا رہا ہے آج 10 مارکس، تلفظ 5، جسمانی حرکات 5، اور اس کا مطلب ہے 20 مارکس فار ڈیلیوری۔ سیکنڈ پوزیشن ہمارے پاس پتہ نہیں کیا، ففتھ سے چلیں سر، ففتھ پوزیشن نہ کریں سر، پرائزز 2 ہیں تو پھر نہیں بچوں کے لیے اور بھی ہیں ہمارے ساتھ، باکیز کے گفٹ پر جائیں گے، بالکل جو بھی ہے اناؤنسمنٹ ہم کرتے رہیں گے۔ سلمان کے ہیں۔ اچھا ہم ایسا کرتے ہیں کہ چلیں پھر اس میں نا وہ ایک فائنل کے بچے ہیں تو وہ اچھا سا نہیں لگتا کہ ہم کہیں کہ یہ لاسٹ ہے۔ چلیں آپ رنر اپ کرتے پھر ہمیں بتا دیجئے گا تاکہ تھرڈ سے چلتے ہیں نا، یا تو پھر تھرڈ سے تو چلتے ہیں، تھرڈ کا بتا دیں، تھرڈ کون ہے؟ تھرڈ پوزیشن 29 مارکس، بہت ساری تالیوں کے ساتھ، سب کی تالیاں ہونی چاہیے آج۔ جی جی بالکل، آج تو سب کے عبد المعیز نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارکباد عبد المعیز۔ اور چہرے کے ایکسپریشن سے انہوں نے دیا کہ بہت افسوس ہوا، نو ایشو میرا بیٹا فائنلسٹ ہو۔ جس عمر میں آپ یہاں پر بول رہے ہیں، اس عمر میں ہمارے پاس کتاب نہیں ہوتی تھی پڑھنے کے لیے، آپ ماشاءاللہ ٹی وی چینل پر گفتگو کر رہے ہیں، اللہ آپ کو مبارک کرے۔ تھرڈ پوزیشن کے بعد سیکنڈ پوزیشن 0.5 کا فرق ہے۔ کون ہے؟ کون لے کر جا رہا ہے آج سیکنڈ؟ عابد بھائی یا آدھا تیتر مشہور ہے۔ سیکنڈ پوزیشن کے ساتھ رامیش نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ بہت بہت مبارکباد۔ فرسٹ ہمارے پاس 3 لوگ رہ گئے ڈیبیٹرز کی دھڑکن، ہمارے پاس حذیفہ ملک باقی ہیں، حیدر علی باقی ہیں، خواجہ سعد باقی ہیں، اور ان 3 لوگوں میں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آج کے پروگرام کا ونر انوار رمضان کی خصوصی سحری نشریات زور کلام کا فاتح چیمپئن، فوکس کرنے کوئی نہ کوئی تو ہوگا۔ بہت ساری تالیوں کے ساتھ آج کا جو بھی بڑا انعام ہے وہ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، اور یاد رکھیے گا بیٹا میرا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، میری نیت غلط نہیں ہو سکتی، میں نے کوشش کی ہے کہ ان تمام چیزوں کو برابری کے ساتھ مارک کیا جائے، آپ تمام لوگ میرے لیے برابر ہیں۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے حیدر علی فرام، بہت بہت مبارکباد حیدر علی آپ کو، آپ ہیں حیدر علی رمضان کے انوار رمضان سحر ٹرانسمیشن خصوصی ٹرانسمیشن کا سب سے بہترین سیگمنٹ زور کلام کے اس سال فاتح چیمپئن ڈیبیٹر جنہیں ہائی سپیڈ موٹر سائیکل جائے گی، یہ اس ہائی سپیڈ سے بھی زیادہ ہائی سپیڈ مقرر ہیں، یہ ثابت ہو جائے۔ اور حیدرآباد سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے شہر کو بہت زیادہ مبارکباد، اور آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد۔ ان کے لیے تحائف کیا ہے مزید، اور جو تحائف دیے جائیں گے یہ دیتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت انوار رمضان کی خصوصی سحری نشریات، اور ہمارا جو زوری کلام سیگمنٹ ہے الحمدللہ وہ اختتام پذیر ہوا۔ جو ونر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جو ان کے انعامات ہیں وہ بھی انہیں اس وقت دیے جائیں گے۔ اس سے پہلے ہم چلتے ہیں عابد بھائی کے جانب، جنہوں نے آج کا یہ مقابلہ جج کیا اور ایز یوزول کرتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ، جو پورا مہینہ ساتھ دیا ہے۔ ہم ان سے ان کے
कमेंट्स जानते हैं और देखते हैं कि आबिद भाई आज बताएं आज के बारे में। अब आपके साथ आपके विनर भी खड़े हैं। मैंने जो है वो मैंने मुकम्मल तौर पर अपने तासुरात तो दे दिए। मेरा मकसद इतना है कि माशाल्लाह इन तमाम बच्चों में से कोई भी शख्स ये नहीं कहा जा सकता जो कि फातेह नहीं है। मेरी ये भी ज़ाती राय है कि जितना खूबसूरत गुफ्तगू इन्होंने की है, ये गुफ्तगू किसी भी बड़े चैनल के किसी भी बड़े मुक़र्रर के मुकाबले में पेश की जा सकती है। और माशाल्लाह बहुत शानदार मुकाबला था। आज के फातेह और दूसरे नंबर पर आने वाले बच्चे, तीसरे नंबर पर आने वाले बच्चों में 0.5 और 1 मार्क का फ़र्क है और ये एक इस मुकाबले के मयार को तय करता है। जबरदस्त। मंसूर गिलानी, सबसे पहले तो एक बार फिर शुक्रिया कि हाई स्पीड मोटरसाइकिल का तोहफा जो है वो राजी मोटर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से हमें मिला और आप खुद बनफ्से नफसी इस तशरीफ लाए। मैं चाहूँगा 2 लाइन में बताएं आपको आज का कैसा मुकाबला लगा, हमारा ज़ोरे कलाम का फाइनल। देखें, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ K21 को, जिन्होंने इन हीरों को तराश के यहाँ लाए और मुझे भी मौका मिला कि ये उस्ताद मोहतरम आबिद अली उमंग भाई जो हैं, इनसे बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई, इनके साथ नशिस्त हुई। माशाल्लाह ये सारे क्रेडिट आपको जाता है। ये तमाम जो है ना, ये जवाला वो आतिश फिशा टाइप के बच्चे नहीं होते, बड़े दबंग टाइप, शोला बयां हैं और ये इंशाल्लाह इनमें से ही कोई एक ऐसा हीरा निकलेगा जो बहुत चमकेगा अल्लाह के हुक्म से। मेरी दुआ है कि सारे ही चमके और ये K21 भी चमके जी। बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज करवाया, बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी। आप मैं जाऊंगी हैदर की जानिब। हैदर आप बताइए, क्या कहना चाहते हैं? से आप जीत गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि, और फिर उसके बाद सर आबिद का, क्योंकि पिछले साल मेट्रो पर इनकी ही जजमेंट में मैं सेमीफाइनल तक पहुंचा था और बिल्कुल ब्लैंक हो गया था और मुकाबले से बाहर था, लेकिन इस साल फाइनल का। तो सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्रिया। फिर उसके बाद शाहबाज भाई, अनसब भाई के जब भी मैंने कंटेंट के लिए उनको जब भी मैसेज किया फ़ौरन उन्होंने मेरी मदद की है। बहुत अच्छा। और फिर मेरे अपने पेरेंट्स का कि हैदराबाद से आना आसान नहीं होता, हमेशा सपोर्ट किया। बिल्कुल ऐसा ही है। खुशी हुई आज आपको। मैं स्कूल भी। और हमारी तरफ से आपको बहुत मुबारकबाद। आज आप माशाल्लाह से जीत गए हैं और ये जो आपके आगे आपकी बाइक खड़ी है, इसे आपने अपने साथ लेकर जाना है, ये आपकी हुई आज। मैं चाहूंगी कि जो भी हमारे आए हुए स्पॉन्सर के साथ वो आप अपने हाथों से बिल्कुल हैदर को ये बाइक दीजिए और हैदर के साथ जाएं। ये बाइक पे आ जाएं, बस आगे थोड़ा सा आप बैठ जाएं और आबिद अली उमंग भाई आप आगे आए। बैठे नहीं बैठेंगे तो ये, आप इस पे बैठें। नहीं सर, ये तो आपकी जानिब से है और मुझे खुशी है कि आपने इसको स्पॉन्सर किया, वरना हमारे यहाँ म्यूजिक और गानों के लिए तो स्पॉन्सर मिल जाते हैं, लेकिन हमें अदबी प्रोग्राम के लिए बहुत कम हमें स्पॉन्सर मिलते हैं। प्लीज आबिद भाई, ये सारा क्रेडिट तो जो है वो मैनेजमेंट को भी जाता है स्पीड की, और क्योंकि अदब से वाबस्ता लोग ही अदब की ज्यादा कदर किया करते हैं। बिल्कुल देखिए ना, और तो आप भी अदब में उस्ताद, ये बच्चे आने वाले वक्त के अदब के उस्ताद, हमें कुछ सीखने का मौका मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे भी खुशी है कि इस बच्चे की हौसला अफजाई जब होगी तो इंशाअल्लाह ताला ये मस्जिद हैदर के साथ बाइक के साथ साथ ये सलमान फूड का भी गिफ्ट हैम्पर जाएगा। दोनों हमारे ये दे जी प्लीज। और जो हमारे साथ हमारे सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हैं, उनके साथ भी गिफ्ट हैम्पर जाएंगे। मैं हैदर के बाद उनके गिफ्ट हैम्पर भी अनाउंस करती चलूं। बहुत शुक्रिया हैदर, आप हैदराबाद से खुद ही तशरीफ लाते थे जी। बैठ जाओ, देख लें असली है या नकली। बार-बार नहीं आता ना, आप बैठें। बहुत बहुत मुबारकबाद। हर पल चले एक कदम और आगे। हाँ, बहुत मुबारक। सेकंड पोजीशन के जो हमारे विनर हैं वो आ जाइए जी। मोहम्मद रामी शेख, आपके साथ जाएगी वॉशिंग मशीन यूनिक वालों की तरफ से और सलमान फूड्स की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर। अच्छा, वॉशिंग मशीन का जो तोहफा है वो रनर अप के लिए है और वॉशिंग मशीन का ये तोहफा इन तक पहुंच जाएगा। उसमें हमारे साथ ताउन किया है यूनिक ग्रुप ऑफ कंपनीज ने और उनके साथ यासीन इलेक्ट्रॉनिक्स ने। हम दोनों ही के बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने रनर अप के लिए वॉशिंग मशीन का तोहफा भेजा, और साथ ही सलमान फूड के शुक्रगुजार हैं। मंसूर भाई प्लीज। थैंक यू मोहम्मद रामेश। बहुत शुक्रिया रामेश। थर्ड जो हमारे माशाल्लाह से हमारे छोटे से नन्हे से डिबेटर ने आज विन किया है, अब्दुल मुइज ने। इनके साथ जाएंगे हाई स्पीड की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, सलमान की तरफ से गिफ्ट हैम्पर और वॉकीज की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। देखो बेटा, आप तीसरी पोजीशन पे आए तो आपके लिए 3 है,
اب وہ سب پچھتا رہے ہوں گے کہ یار ہم بھی تیسری پوزیشن پہ آئے ہوتے. بھائی انہوں نے آج ماشاءاللہ کمال کیا ہے, بہت خوبصورت بولتے ہیں آپ عبد المعیز. اور عید کے لیے 3 تحفے. اب آپ سنبھالیں تینوں. بہت مبارک ہو. فورتھ پوزیشن جنہوں نے حاصل کی ہے جی بیٹا آ جائیں. وہ بھی آ جائیے اور اپنے انعامات کو وصول کیجیے. ان کے ساتھ جائیں گے ہائی سپیڈ اور واکیز کی. فورتھ ہے حذیفہ فورتھ آ جائیں. فورتھ حذیفہ, بہت مبارکباد حذیفہ. میرے حساب سے آج جو ہمارے 5 ڈیبیٹرز ہیں وہ 5 ہی ونر ہیں, کیونکہ وہ پورا ایک مرحلہ طے کر کے آج فائنل تک پہنچے ہیں. اتنا بڑا کمپٹیشن تھا یہ. یہ اب آپ واکیز پہن کر ہائی سپیڈ سے چلے جائیے گا جہاں بھی جانا ہو. ففتھ جو ہمارے ساتھ ہیں آج کے, ان کے 5ویں ساتھ پوزیشن جائیں گے واکیز اور ہائی سپیڈ کی طرف سے یہ گفٹ ہیمپر. آئیے عابد بھائی, لیجیے منصور بھائی. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ منصور گیلانی بھائی آپ کا, اور خاص طور پہ عابد علی امنگ بھائی, آپ نے جو قدم بقدم ہمارا ساتھ دیا, جو رہنمائی فرمائی اور ہمیں جو عزت بخشی, یہاں منصفی کے فرائض سر انجام دے کر ہم سلام عظمت پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ, بہت مبارکباد. اجازت دیجیے اس سال نور فاطمہ اور سلیمان سیانی کو زور کلام سے